جتھے لفظ میں میں نہیں اتھے جا سکتی. پھر اللہ نے ان کو جہنم میں ڈالا ہی کیوں؟ پھر داروغہ کہے گا اچھا اب آگے چل میں ان کا بندوبست کرتا ہوں. جب چوتھی دفعہ آگ آگے آئے گی یہ لا الہ الا اللہ کہنے لگیں گے لیکن ان کی زبان بند کر دی جائے گی، پھر ان کو لا الہ الا اللہ ان کی زبان سے نہیں نکلے گا اور پھر ان کو آگ پکڑ سکے گی. جب حضور کی امت کو ڈالا جائے گا جہنم میں تو ان کے چہرے کالے نہیں ہوں گے، ان کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں نہیں ہوں گی، ان کے پاؤں میں بیڑیاں نہیں ہوں گی. تو جب گریں گے تو وہ جنت کا دوزخ کا داروغہ کہے گا مالک یہ کون آ گئے جن کے چہرے سفید، جن کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں نہیں، پاؤں میں بیڑیاں نہیں. تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوگا آگ کو حکم دو کہ انہیں پکڑے اور اے مالک ان کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں مت ڈالو، ان ہاتھوں نے صدقات دیے ہوئے میرے نام پر. ان پاؤں میں بیڑ زنجیریں مت ڈالو، یہ پاؤں میرے مسجدوں کی طرف کئی دفعہ اٹھے ہیں. ان کے چہروں کو مت جلانا، یہ ماتھا کئی دفعہ میرے دربار میں ٹکا ہے. ان کے دل کو مت جلانا، اس کے اندر ایمان ہے، باقی سارے وجود کو آگ لپیٹ لے گی. اچھا جب آگ قریب آئے گی نا تو یہ کہیں گے لا الہ الا اللہ، تو آگ پیچھے ہٹ جائے گی. پھر وہ آگے آئے گی کہیں گے لا الہ الا اللہ، آگ پیچھے ہٹ جائے گی. پھر وہ آگے آئیں گے وہ کہے گا جنت وہ دوزخ کا فرشتہ پکڑ دی کیوں نہیں؟ وہ کہے گی لیس لی سلطان علی لا الہ الا اللہ. وہ کہے گی لا الہ الا اللہ پہ میرا زور نہیں چلتا، میں کیسے پکڑوں؟ تو کہیں گے اچھا اب پکڑو. اب جب چوتھی دفعہ پکڑنے آئے گی وہ لا الہ الا اللہ کہنا چاہیں گے، اللہ زبان بند کر دے، زبان بند ہو جائے گی، زبان بندی اندر ہے بول نہیں سکیں گے. اب اللہ کہے گا اسی کلمے کی لاج دنیا میں رکھتے تو یہ آگ تمہیں کچھ نہ کہہ سکتے. تم نے میرے کلمے کی عزت کو پارا پارا کیا، آج اس کی سزا تمہیں چکھنی پڑے. یہ امت جہنم میں بھی جائے گی تو اتنی رعایتوں کے ساتھ جائے گی. حضرت یہ علم آپ کو کہاں سے ملا؟ علم تو دو جگہ پر ہے، یا اللہ کے قرآن میں یا محمد کے فرمان میں صلی اللہ علیہ وسلم. تیسری چیز نہیں ہے. تو یہ بتائیے یہ حدیث کہاں ہے؟ بڑے بھائی ڈاکٹر سید طالب الرحمن حافظہ اللہ کا مناظرہ ہوا قادیانی سے، تو قادیانی دلیل دیتے ہوئے ایک مولانا شبلی نعمانی کی تاریخ کا حوالہ دینے لگا کہ مولانا شبلی نعمانی نے لکھا ہے. تو بھائی کہنے لگے بھائی ہم مناظرے میں بیٹھے ہیں، اللہ کے قرآن کی بات ہوگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی بات ہوگی، تیسری بات نہیں ہوگی. کہا عجیب بات ہے، آپ کو تاریخ کا نہیں پتا؟ مولانا شبلی نعمانی کی اتنی بڑی تاریخ. بھائی نے کہا اچھا ایک تاریخ میرے پاس بھی ہے. کہا اس میں کیا لکھا ہے؟ کہا اس میں لکھا مرزا کافر تھا. کہا اچھا وہ تاریخ کی کون سی کتاب ہے؟ تو بھائی کہنے لگے اس کا نام ہے بٹاق العلوم. کہتا بٹاق العلوم کبھی سنی نہیں. کہا تاریخ کی 20 جلدوں پہ مشتمل اتنی بڑی کتاب، نام ہے بٹاق العلوم، اس میں لکھا ہے مرزا کافر تھا. اب وہ بیچارہ بار بار دہرا رہا ہے کہ پہلی دفعہ نام سنا ہے، کبھی دیکھی نہیں پڑھی نہیں. تو یہ جتنی روایات حضرت پیش کرتے ہیں یا بٹاق العلوم کی روایات ہیں یا بیڑا غر کے دارین کی روایات ہیں، یہ حدیث رسول ہمیں نظر نہیں آتی اور کسی حدیث کی کتاب کے اندر پڑھنے کو نہیں ملتی. مولانا فرماتے ہیں ذرا سنیے، بڑا پیارا قصہ ہے. کہتے ہیں محمد حسین بغدادی بازار میں گئے، ایک کنیز خرید کے لائے. جب کنیز خرید رہے تھے لوگوں نے کہا یہ پاگل سی کنیز ہے، اس کو نہ خرید. کہا نہیں مجھے کوئی بات نہیں چلے گی، ٹھیک ہے لے جاؤ. گھر لے گئے، جا کے سو گئے. آدھی رات محمد حسین بغدادی کی جب آنکھ کھلی تو آنکھ کھلتے ہوئے کیا دیکھا کہ جو وہ کنیز صاحبہ تھی نا مصلی بچھا کر بیٹھی اور دعا کر رہی، اے اللہ جو محبت تجھے مجھ سے ہے اس کے واسطے دعا کرتی ہوں. محمد حسین بغدادی نے یہ سنا، کہا اے لڑکی کیا کہتی ہے؟ چپ کر، یوں کہ اے اللہ جو محبت مجھے تجھ سے ہے، جو مجھے تجھ سے ہے. یہ نہ کہ اللہ کو تجھ سے محبت ہے، بلکہ یہ کہ اللہ جو کنیز کو تجھ سے محبت ہے. کہنے لگی چپ کر، اللہ کی قسم اگر اللہ کو مجھ سے محبت نہ ہوتی تجھے بستر پہ نہ سلاتا، مجھے مصلی پہ نہ بٹھاتا. یہ اللہ کو مجھ سے محبت ہے اس لیے تجھے سلایا، مجھے جگایا. اور پھر کہنے لگی اے اللہ اب میری اور تیری محبت کا راز فاش ہو گیا. اب میری اور تیری محبت کا راز اور لوگوں کو پتہ لگ گیا، فاش ہو گیا. اب اس دنیا میں رہ کر کیا کرنا؟ اے اللہ اب لوگوں کو پتہ لگ گیا میں اور تو محبوب اور محب ہیں، اب تو مجھے اپنا وصال دے دے. اتنا کہا زور سے چیخ ماری اور ساتھ ہی ہوا نکل گئی، مر گئی. محمد بن حسین بغدادی بازار میں گئے، ایک کنیز عورت لونڈی فروخت ہو رہی تھی، اس کو خرید کے لے آئے. لوگوں نے کہا پاگل سی ہے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. رات کو آدھی رات کے بعد آنکھ کھلی تو دیکھا وہ لونڈی، وہ کنیز، وہ عورت مصلی پہ بیٹھی اور اللہ سے لو لگی ہوئی، آنسو بہ رہے، سینہ گھٹ رہا اور اللہ کو کیا کہہ رہی؟ اے اللہ وہ محبت جو تجھے مجھ سے ہے. یہ کہہ رہی
کہنا تو یہ تھا کہ وہ محبت جو مجھے تجھ سے ہے، کہ اے اللہ وہ محبت جو تجھے مجھ سے ہے میں اس کے واسطے سے تجھ سے سوال کرتی ہوں۔ تو انہوں نے ٹوکا کہ یہ لڑکی کیا کہتی ہے، کیا کہتی ہے؟ یوں کہ اے اللہ وہ محبت جو مجھے تجھ سے ہے۔ کہنے لگے چپ کرو، اگر اس کو مجھ سے محبت نہ ہوتی تو مجھے یہاں نہ بٹھاتا، تجھے وہاں نہ سلاتا۔ مجھ سے محبت ہے تو میری نیند کو اٹھا کر، میری نیند سے مجھے اٹھا کر مجھے مصلی پہ کھڑا کر دیا۔ پھر کہنے لگے اے اللہ اب تو تیری میری محبت کا راز فاش ہو گیا، لوگوں کو پتہ چل گیا کہ ہم محب و محبوب ہیں۔ اے اللہ اب مجھے اپنا وصال دے دے، مجھے اپنا ملاپ دے دے، مجھے اپنے پاس بلا لے۔ چیخ نکلی اور جان نکل گئی۔ تو فرماتے مجھے بڑا غم ہوا، میں صبح اٹھا اس کا کفن لینے گیا، کفن لے کے آیا تو دیکھا کفنی کفنائی پڑی ہوئی، سبز کفن چڑھا ہوا اور اس پر نورانی سطروں سے لکھا ہوا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ سن لو اللہ کے دوستوں کو نہ دنیا میں غم ہے نہ آخرت میں خوف ہے۔ بغدادی صاحب کہتے ہیں مجھے بڑا دکھ ہوا، ان کے ہاں مرنا بڑا ایزی ہے، مرنا بڑا ایزی ہے، اتنا دنیا میں آنا ایزی نہیں جتنا جانا ایزی ہے۔ محمد یعقوب سنوسی فضائل صدقات میں مولانا ذکریہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں ایک بزرگ آیا، کہنے لگا میں کل ظہر کے ٹائم مر جاؤں گا۔ اس نے کہا آ جاؤ مر جاؤ، کوئی بات نہیں، بڑی جگہ ہے۔ وہ آیا، طواف کیا، 2 رکعتیں پڑھی، لیٹا، مر گیا۔ جب اس کو نہلایا دہلایا، غسل دیا، کفن دیا، قبر میں رکھا، سارا کچھ کیا، چپ کر کے پڑا رہا۔ جب قبر میں رکھا تو اس نے آنکھیں کھول دی۔ میں نے کہا کوئی چٹکی کاٹ دی ہوگی تم نے یا چھیڑ دیا ہوگا بیچارے کو، مردہ کہاں آنکھیں کھولتا ہے۔ اس نے آنکھیں کھول دی۔ اس نے کہا سردار آپ مرے نہیں؟ کہتا نہیں میں تو مکان سے بس مکان بدلی کیا ہے، ہم کا مرے ہیں، ہم تو صرف پارٹنر سائڈ بدلتے ہیں، مکان بدلتے ہیں، کرایہ دار ہیں۔ تو وہ مر گئی۔ بغدادی کو بڑا دکھ ہوا، بازار سے گیا، کفن خرید کے لایا۔ جب واپس آیا تو وہ سبز کفن میں پہلے سے ہی سبزی پڑی تھی، لپٹی پڑی تھی کفن میں، اور نورانی سطروں سے لکھا تھا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ ذرا اس چھوٹے سے قصے کو سن کر اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھیے، اور کتنی بدعقیدگی اسی قصے میں بیان ہوئی ہے، غور کیجئے۔ پہلی بات کہ اللہ میری اور تیری محبت کا راز فاش ہو گیا۔ اگر یہ تہجد کی نماز پڑھنا راز فاش ہونا ہے جس سے مر جانا بہتر ہے تو پھر کیا کہو گے؟ عبداللہ ابن عباس اپنی خالہ میمونہ کے گھر گئے، نبی رات کو اٹھے تہجد کے لیے، اور حضرت ابن عباس نبی کے ساتھ کھڑے ہوئے اور رات کی نماز تہجد پڑھی۔ اگر یہ تہجد کی نماز اللہ اور اس کے بندے کے درمیان محبت، پر اسرار محبت ہے جس کو لیک آؤٹ نہیں ہونا چاہیے، تو رسول اللہ کی محبت لیک آؤٹ ہو گئی، آپ نے اس دنیا کو کیوں نہیں چھوڑ دیا؟ صحابہ تہجد کی نماز پڑھتے، ان کی محبت لی۔ یہ صوفیاء کے قصے، یہ جھوٹ اور من گھڑت واقعات۔ اور پھر کہتے ہیں اس بی بی نے کہا اللہ مجھے اپنا وصال دے دے۔ یہ وصال صوفیاء کا وہی عقیدہ ہے کہ ہر چیز چونکہ اللہ میں سے نکلی ہے، کنتو کنزن مخفین، چھپا ہوا خزانہ تھا، دنیا میں آنا چاہا، اب دنیا میں جو کچھ ہے وہ اللہ کی نعوذ باللہ صورتیں۔ تو اللہ کا وصال یہ ہے کہ بندہ مرنے کے بعد پھر جس سے نکلا تھا اسی میں داخل ہو جاتا ہے، اور یہ وحدت الوجود کا عقیدہ کفر کا عقیدہ ہے جو نہ قرآن میں ہے نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں ہے۔ اس بی بی کو سبز رنگ کا کفن مل گیا، اس سے پہلے یہ کفن خدیجہ کو کیوں نہیں ملا؟ یہ کفن رقیہ کو کیوں نہیں ملا؟ یہ کفن ام کلثوم کو کیوں نہیں ملا رضی اللہ تعالی عنہن؟ نبی کے صحابہ کو کیوں نہیں ملا؟ بدر والوں کو کیوں نہیں ملا؟ کسی اور کو کیوں نہیں ملا؟ اس کا مطلب ہے جتنی بڑی یہ پہنچی ہوئی تھی نعوذ باللہ، نبی کے صحابہ میں سے یہ مقام کسی کو نہیں تھا۔ فرماتے ہیں صحابہ نے نبی سے پوچھا ہمارا رب کہا، کئی سوال کیے، اور اس میں سے ایک سوال یہ بھی آیا اے اللہ کے نبی ہمارا رب دور ہے تو ہم زور سے پکاریں گے، قریب ہے تو ہم ایسا ایسا مناجات کریں گے۔ تو وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، یہ سوال پوچھا۔ اب ذرا جملوں پہ غور کیجئے، تو اللہ خود چل کے جواب دینے کے لیے آ گیا، خود چل کے جواب دینے کے لیے آ گیا۔ یہ ایسے ہی ہے، مثال دیتے ہیں مولانا طارق جمیل، کہتے ہیں یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی بچہ پوچھے کہ مولوی طارق جمیل کہاں ہے، مجمع کو مخاطب کر کے مثال دیتے ہیں۔ تم میں سے یہ بچہ پوچھے اس نصیر سے کہ مولوی طارق جمیل کہاں ہے، تو یہ کہے کہ وہ طارق جمیل بیٹھا ہے، لیکن اس کے کہنے سے پہلے اگر میں خود سن لوں کہ بچے نے پوچھا ہے طارق جمیل کہاں ہے، تو میں اٹھ کے چل کے اس کے پاس آ کر کہوں کہ بیٹا میں مولوی طارق جمیل ہوں، پوچھ کیا بات ہے؟ تو کہا بالکل ایسے ہی ہوا جب اللہ کے نبی کے ساتھیوں نے پوچھا اللہ کہاں ہے، تو
تو فوراً گویا اللہ کو یہ سوال اتنا پسند آیا کہ اللہ خود اس مجلس میں اتر آیا، مدینے کی مسجد میں اتر آیا، اور حضور کے جواب دینے سے پہلے بولا آپ نہ بولیے، چپ کیجئے، اور اپنے بندوں کو کہا میرے بندو میں تمہارے پاس ہی بیٹھا ہوں، فإنی قریب، قل نہیں ہے درمیان میں، خود آ گیا جواب دینے، میرے محبوب تو جواب نہ دے، یہ سوال مجھے اتنا پسند آیا ہے کہ اس کا جواب دینے کے لیے میں خود آ گیا، میں آ کے جواب دیتا ہوں، میں خود آتا ہوں، میرے بندوں میں آ گیا، دیکھو میں آ گیا، میں تمہارے سامنے کھڑا ہوں، بلاؤ مجھے بلاؤ۔ لا محدود محبت کے ساتھ اللہ کہہ رہا ہے میرے بندے میرے بارے میں پوچھ رہے ہیں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، یہ میرے بندے میرے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ اب اگلا قصہ یوں تھا کہ اللہ کہتے قُلْ هُوَ قَرِيبٌ، تو اللہ پاک نے یوں کیا کہ خود چل کے جواب دینے آ گیا، خود چل کے جواب دینے آ گیا۔ یہ ایسا ہی ہے، یہ ایسا ہی ہے۔ یہ بچہ پوچھتا ہے نصیر سے مولوی صاحب کہاں ہیں، مولوی طارق جمیل کہاں ہیں، یہ کہتا وہ بیٹھا، وہ بیٹھا، اور میں نے سنا کہ اس نے میرے بارے میں پوچھا کہ طارق جمیل کہاں ہے، تو قبل اس سے کہ نصیر جواب دے میں خود اس کے قریب آ کر کہتا ہوں میں موجود ہوں، میں حاضر ہوں۔ اللہ کو یہ سوال اتنا پسند آیا کہ اللہ گویا خود اس مجلس میں اتر آیا، مدینے کی مسجد میں اتر آیا، اور حضور کو جواب دینے سے پہلے کہا میرے بندو تمہارے پاس ہی بیٹھا ہوں، فإنی قریب، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فإنی قریب، قل نہیں ہے درمیان میں، خود آ گیا جواب دینے، میرے محبوب کیوں نہ جواب دے۔ یہ سوال مجھے اتنا پسند آیا ہے کہ اس کا جواب مجھے خود دینے دے، میں آ کے جواب دیتا ہوں، میں خود آتا ہوں، میرے بندوں میں آ گیا، فإنی قریب، دیکھو میں تمہارے سامنے ہوں، بلاؤ بلاؤ، اب پکارو، کیونکہ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، مجھے جب بھی کوئی بلاتا ہے میں فوراً لبیک کہتا ہوں، فلیستجیبوا لی، میرے سوا کسی کو نہ پکارنا، میرے سوا کسی کو نہ بلانا، پھر دیکھنا میں آتا کیسے ہوں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت جی ان ساری باتوں کے جواب میں آپ کو قرآن کی ایک آیت سنانا چاہیں گے، فمن اظلم ممن کذب علی اللہ، اس سے بڑا گمراہ کون ہے جو اللہ پہ بھی جھوٹ باندھنے سے بات نہیں آتا۔ یہ ساری باتیں جو آپ نے اللہ کی طرف منسوب کی ہیں، اللہ نے کہاں کہی ہیں؟ قرآن میں ہے، قرآن کی کن آیات کا ترجمہ ہے؟ حدیث میں ہے، تو حدیث کون سی حدیث ہے، کون سی کتاب ہے، حدیث نمبر کیا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر آپ نے خالق اور مخلوق میں درمیان تشبیہ دی ہے، یہ خالق اور مخلوق میں تشبیہ دینا جائز، لیس کمثلہ شیء، اللہ کی تو کوئی مثال ہی نہیں ہے۔ اور اللہ آ گیا، اللہ اتر آیا، اللہ مدینے میں آیا، اللہ کہتا ہے میں تمہارے پاس بیٹھا ہوں۔ اللہ کو یہ کہنا کہ اللہ بیٹھا ہے یہی حرام ہے۔ امام مالک کہتے ہیں رحمان کا مستوی علی العرش ہونا معلوم ہے کہ وہ عرش پہ مستوی ہے، اس کا استوا علی العرش ہمیں معلوم ہے، اس کی کیفیت مجہول ہے، اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے، والایمان بہ واجب، اس پہ ایمان لانا واجب ہے۔ اللہ کے بارے میں یہ کہنا کہ اللہ مسجد میں آ گیا، اللہ مدینے میں آ گیا، اللہ نے کہا میں تمہارے پاس بیٹھا ہوں، میں تمہارے سامنے کھڑا ہوں، یہ اللہ کی توہین ہے، یہ اللہ کے اوپر جھوٹ ہے۔ اور اگر نہیں تو بتائیے قرآن کی کون سی آیات کا ہے جو ترجمہ آپ نے کیا ہے؟ بلکہ آپ نے اپنے جذبات کو اللہ کی طرف منسوب کیا، اور اللہ اپنے نبی کے بارے، نبی نے کہا تھا جو مجھ پہ جھوٹ باندھے وہ اپنا مقام جہنم میں بنا لے، اور اللہ نے کہا تھا فمن اظلم ممن کذب علی اللہ، جو اللہ پر جھوٹ بولے اس سے بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے؟ الرحمن علی العرش استوى، رحمان اپنے عرش پر ہے۔ قرآن کہتا ہے اامنتم من فی السماء ان یخسف بکم الارض، کیا تم اس سے نڈر ہو جو چاہے تو زمین کو پھاڑ دے؟ ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا، تم اس سے بے خوف ہو، تمہیں اس کا کھٹکا نہیں ہے جو چاہے آسمانوں والا تم پہ پتھروں کی بارش کر دے۔ یہ تفسیر حضرت جی جو آپ نے اپنے ساتھیوں کو سنائی، ذرا اللہ کے لیے ہمیں بھی بتا دو یہ تفسیر کس صحابی نے بیان کی ہے، کس مفسر نے بیان کی ہے؟ مولانا طارق جمیل کی دعائیں سنیے زلزلے کے بعد، انہوں نے تقریر کی اور دعائیں کی، کہا اے اللہ تجھ سے لپٹنے کو جی چاہ رہا ہے، تیرے پاؤں پکڑنے کو جی چاہ رہا ہے، تو ہمارے سامنے آ، ہم تجھ سے لپٹ کر رونا چاہتے ہیں، ہم تجھ سے چمٹنا چاہتے ہیں، مولا آ جا میری گود میں، آ جا آ جا آ جا آ جا۔ اللہ ہم تجھے کیسے سنائیں کہ تو ہماری سن لے، ہم تجھے کیسے تیرے سامنے فریاد کریں کہ تو ہماری مان لے۔
اے بادشاہوں کے بادشاہ اب سن لے، ہم تھکے پڑے ہیں، ہم شکست سے خوردہ ہوئے پڑے ہیں، ابھی تک اگر تو نے فیصلہ نہیں کیا تو اتنے بڑے مجمع کی اٹھے ہاتھ رد نہ فرما اور ابھی اعلان کر دے کہ میں آ رہا ہوں، تو کہہ دے میں آ رہا ہوں، فرشتوں کو اتار دے، لشکروں کو اتار دے، جبریل کو بھیج دے، میکائیل کو بھیج دے، اسرافیل کو بھیج دے، آج کے فرعونوں کو پکڑ یا اللہ۔ مصر کا فرعون صرف 70,000 بچوں کا قاتل تھا، ہمارے فرعون تو آجا بڑی دیر ہو گئی ہے، تو آجا بڑی دیر ہو گئی ہے، تجھے تیری عزتوں کا واسطہ، ہم تجھے بلانے آئے ہیں، بچہ مار کھا کے ابا کو بلانے جاتا ہے، ہم بھی پٹ کے تجھے بلانے آئے ہیں، آجا آجا نا، تو آ جانا میرے مولا، تو آ جانا میرے مولا، ہماری جگ ہنسائی بڑی ہو گئی، اب تو آ نا یا اللہ، اب تو تیری خدائی پہ ہاتھ ڈال رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہم خدا ہیں، تو آ کے انہیں دکھا دے یا اللہ، آجا آجا ہماری ضد مان لے، تو ہمارے سامنے ہوتا ہم تیرے پاؤں پکڑ لیتے، ہم تجھ سے چمٹ جاتے، ہم ضد کرتے، ہم روتے دھوتے، ہم لوٹ پوٹ ہوتے تیرے آگے پیچھے، یا اللہ ہم شور مچاتے، اب بھی ہم اپنے ایمان کے تصور میں تیرے ہی قدموں میں گرے پڑے ہیں، تیرا ہی دامن تھام رہے ہیں، ہمیں اپنی جھولی میں چھپا لے ماں، اور تو دروازے نہ کھولے تو تیرے یہ بندے اب کہاں جائیں، یہ دھتکارے ہوئے اب کہاں جائیں، اللہ اے موت سے زیادہ پیار کرنے والے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ میرے اللہ کی توہین نہیں ہے، یہ اللہ کی بے ادبی نہیں ہے، یہ اللہ کے ساتھ گستاخی نہیں ہے۔ مولانا آپ کی اس جرت پر ہم صرف ایک ہی جملہ کہیں گے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ آپ کو اللہ کے قرآن سے آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَانِي وَلَكِنْ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کی ملاقات کے لیے گئے، کہا اللہ میں تیرے طرف تیرے چہرے کو دیکھنا چاہتا ہوں، تیری زیارت کرنا۔ یہ نہیں کہا جو مولوی طارق جمیل کہہ رہے ہیں تجھے اپنی گود میں بٹھانا ہے، تیرے ساتھ چمٹنا ہے، تیرے پاؤں پکڑنے ہیں، تیرے گلے لگنا ہے، تجھ سے لگ کر رونا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ صرف اتنا کہا، اے اللہ ربی ارینی انظر الی، اللہ تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ مالک کہتا ہے لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، اس پہاڑ کو دیکھ، اگر یہ ٹہرا رہا ہم ایک تجلی اس پہ ڈالیں گے، اگر یہ ٹہرا رہا تو مجھے دیکھ لے گا۔ اللہ نے پہاڑ پہ تجلی ڈالی، پہاڑ ریزہ ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر گئے۔ وہ پہاڑ رب کی ایک تجلی کو برداشت نہیں کر سکا، اور یہ اللہ کے ساتھ کتنی بے ادبی ہے، کتنی گستاخی ہے، کتنی توہین والے جملے ہیں کہ اللہ تو میری گود میں آ جا، اللہ تو اور نیچے آ جا، تیرے پاؤں پکڑنے کو جی چاہتا ہے، تیرے گلے لگنے کو جی چاہتا ہے، تجھ سے چمٹ کے رونے کو جی چاہتا ہے۔ جب محمد الرسول اللہ کہہ رہے ہیں میں نے اپنے اللہ کو نہیں دیکھا، اور کیسے دیکھتا، اللہ تو نور ہے، اللہ کی تجلی ایک پہاڑ برداشت نہیں کر سکتا، اور یہ ایک ضعیف انسان دنیا کی زندگی کے اندر کہتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ مولانا فرماتے ہیں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خادمہ سے پانی منگوایا، غسل کیا، اپنی چارپائی کو کمرے کے درمیان میں کیا، اور پھر غسل کیا، کپڑے پہنے، اور کہنے لگی علی باہر گئے ہوئے ہیں، جب علی آئیں تو انہیں بتا دینا میں نے غسل کر لیا، میں نے کپڑے پہن لیے، نہ میرے کوئی کپڑے اتارے، نہ مجھے دوبارہ غسل کروائے۔ یہ کہا اور فاطمہ گئی، ساتھ ہی انتقال ہو گیا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ حضرت جی یہ روایت کہاں ہے، یہ کون سی کتاب میں ہے؟ ہمارا سوال آخری وقت تک آپ سے باقی رہے گا۔ اور پھر فاطمہ کو موت کی خبر کیسے ہوئی؟ اللہ اپنے نبی کو تو بتاتا ہے، نبی کو تو اختیار دیتا ہے کہ چاہے دنیا میں رہو، چاہے ہمارے پاس آ جاؤ۔ یہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اختیار کیسے ملا؟ اور پھر قرآن کی اس آیت کا ترجمہ کیا کرو گے؟ وما تدری نفس بأي ارض تموت، کسی جان کو نہیں پتا وہ کہاں مرنے والی ہے، اس کو موت کہاں آنے والی ہے۔ مولانا طارق جمیل سیدوں کی تعریف بیان کرتے ہیں، ذرا سننا، سید جتنے ہمارے یہاں سید بیٹھے ہیں سب کے لیے بہترین ٹوٹکا دے کے جا رہے ہیں مولانا طارق جمیل صاحب۔ کیا کہتے ہیں؟ خراسان میں آل رسول میں سے ایک آدمی مر گیا،
اس کی بیوی بیوہ ہو گئی، گھروں میں فاقے ہو گئے، وہ ہجرت کر کے سمرقند چلی گئی۔ سمرقند گئی، والی سمرقند کے پاس گئی، کہنے لگی میں سید زادی ہوں، مجھے پناہ چاہیے، میرے بچے بھوکے ہیں، کھانا چاہیے۔ وہ کہنے لگا کوئی گواہ لے کر آ اپنے سید زادی ہونے پہ۔ یہاں خراسان میں ہر دوسرا بندہ کہتا ہے میں سید ہوں۔ یہ بیچاری باہر نکلی، لوگوں نے کہا وہ پارسی آگ کا پجاری بیٹھا ہے، وہ بڑا رحیم ہے، اس کا دل بڑا نرم ہے، جواد سخی ہے، اس کے پاس چلی جا۔ یہ اس کے پاس جب گئی تو اس نے اس کو مکان بھی دے دیا، کھانا بھی دے دیا۔ اب یہ والی سمرقند سویا تو خواب دیکھتا ہے کہ میں جنت میں پہنچا ہوا ہوں، جنت میں بہت خوبصورت محل ہے، اس کے دروازے پر کھڑا ہے اور اللہ کے نبی کھڑے ہیں۔ یہ کہتا ہے اللہ کے نبی یہ محل کس کا ہے؟ تو یہ کہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ محل ایک مسلمان کا ہے۔ کہتا ہے اللہ کے نبی میں بھی تو مسلمان ہوں۔ آپ نے کہا تو اپنے اسلام پر گواہ لے کر آ۔ اس کو فوراً وہ بی بی یاد آ گئی۔ اللہ کے نبی نے یہ بھی کہا رات میری ایک بیٹی تیرے پاس آئی تھی تجھ سے پناہ مانگنے کے لیے، تو نے کہا تھا سید زادی ہونے کی گواہی دے، اور میں تجھے کہتا ہوں تو مسلمان ہونے کی گواہی دے۔ یہی اتنا دیکھنا تھا۔ یہ ہڑبڑا کر اٹھا اور اٹھ کے بیٹھ گیا، باہر نکلا، کہا لوگوں سے کہا وہ کدھر گئی بی بی، وہ سید زادی کدھر گئی؟ کہا وہ اس پارسی کے پاس گئی۔ یہ دوڑتا ہوا صبح صبح گیا، اس کے دروازے کو بجایا اور کہا جو منہ مانا انعام لینا ہے لے لے اور اس سید زادی کو میرے حوالے کر دے۔ اس نے کہا والی صاحب سودا دیکھ کر نہیں بیچا جا سکتا، میں جب تو خواب دیکھ رہا تھا، سنیے ذرا سنیے اور دایاں پاؤں دبائیے جھوٹ بولتے ہوئے نا، کہا جب تو خواب دیکھ رہا تھا سیم وہی خواب میں بھی دیکھ رہا تھا۔ کیا بلیوٹوتھ کا پرانا زمانہ تمہارے پاس تو اب آیا، اندر ہی اندر لائنیں مل گئی، ایک جوال سے 2 بندوں سے بات ہو رہی ہے۔ کہا وہ خواب جو تو دیکھ رہا تھا سیم وہی خواب میں دیکھ رہا تھا جب نبی نے تجھے کہا تھا نا کہ گواہ پیش کر اپنے ایمان پر، تو مجھے کہا تھا تو نے میری بیٹی کو پناہ دی نا، جا یہ محل میں نے تجھے دیا۔ والی صاحب میں رات تک پارسی تھا، اس سید زادی کے اپنے گھر میں آنے کے بعد میں مسلمان ہو گیا۔ سب سے مقدس نسل خراسان میں ایک آل رسول میں سے شخص کا انتقال ہوا، فاقے آئے، بیوی نے اپنے فاقہ چھپانے کے لیے ہجرت کی، سمرقند چلی گئی۔ وہاں پہنچی تو ایک والی سمرقند کے پاس گئی، مسافر ہوں، پردیسی ہوں، رات کے لیے ٹھکانہ چاہیے، بچوں کے لیے خوراک چاہیے، میں آل رسول میں سے ہوں۔ اس نے کہا کوئی گواہ لاؤ تو آل رسول میں ہے، کہ میں تو پردیسی ہوں، میرا تو کوئی گواہ نہیں۔ وہ کہنے لگا یہاں ہر دوسرا آدمی کہتا میں آل رسول ہوں۔ وہ پریشان ہوئی، کسی نے کہا وہ جو پارسی ہے نا آتش پرست بڑا سخی ہے اس کے پاس چلی جا۔ اس کو جا کر بتایا میں آل رسول میں سے ہوں اور میں پردیسی ہوں، مجھے 1-2 رات کا ٹھکانہ چاہیے جب تک کہ میں اپنا کوئی روزگار نہ بنا لوں۔ اس نے اس کو گھر میں ٹھکانہ دیا۔ رات کو والی سمرقند نے خواب دیکھا کہ وہ جنت میں ہے اور ایک عالی شان محل ہے جس کے دروازے پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے ہیں، اور یہ آ کر کہتا ہے یا رسول اللہ یہ کس کا گھر ہے؟ تو آپ نے فرمایا ایک مسلمان کا گھر ہے۔ تو اس نے کہا یا رسول اللہ میں بھی مسلمان ہوں۔ تو آپ نے فرمایا اپنے اسلام پر گواہ پیش کرو، اپنے اسلام پر گواہ پیش کرو۔ تو ایسے کانپ گیا۔ پھر آپ نے فرمایا میری بیٹی آئی تو نے کہا گواہ پیش کر، تو بھی اپنے اسلام پر آج گواہ پیش کر۔ آل رسول سے تو اس سے وہ ضرورت کے وقت آئی اور نے گواہ مانگے۔ یہ خاندان ہے، یہ خاندان کائنات کا افضل ترین۔ اس کی آنکھ کھلی، اس کی ہائے ہائے چیخ پکار، او بھائی وہ بچے وہ عورت کہاں چلی گئی؟ کہا جی وہ پارسی سردار لے گیا۔ جو صبح صبح دھما دھم اس کا دروازہ جا کر کھٹکھٹایا، او بھائی منہ مانگا انعام لے لے، وہ خاندان مجھے واپس کر دے۔ تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا آقا سودا بن دیکھا تھا تو ہو جاتا، دیکھنے کے بعد سودا نہیں ہے۔ میں اس گھر اس عورت اور ان بچوں کو پناہ دیتے ہی اللہ نے میرا دل کھولا، میں مسلمان ہو گیا، میرے بچے بھی مسلمان ہو گئے۔ میں شام تک پارسی تھا، میں سویا ایمان کے ساتھ، اور جس وقت تم خواب دیکھ رہے تھے اسی وقت میں بھی وہ خواب دیکھ رہا تھا۔ جب تجھے دھتکارا جا رہا تھا تو مجھے اللہ کے رسول کہہ رہے تھے یہ محل تجھے دیتا ہوں، یہ محل تجھے دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے، اب سوچئے یہ جو خواب اس نے دیکھا یہ غیب کی خبر۔ ایک ہی سوال، اس پارسی کو جو رات کو مسلمان ہوا یہ کیسے پتا لگا کہ یہ والی سمرقند نے خواب دیکھا ہے؟ آپ کو خواب آئے، مجھے خواب آئے، غیب کی بات ہے نا، چھپی ہوئی بات ہے۔ جب تک اللہ نہ بتائے پتا
نہیں لگتا. تو اس کو کیسے پتا لگا؟ اس کے بتائے بغیر اس نے کہہ دیا جو خواب تو نے دیکھا ہے وہی خواب میں نے بھی دیکھا ہے. تو یہ خبر اس کو کیسے ہو گئی؟ یہ اندر سے تاریں کیسے مل گئی؟ جھوٹ کے کوئی پاؤں نہیں ہوتے, جھوٹ کے قدم نہیں ہوتے. تو اللہ کے لیے ڈر جائیے. اے تبلیغ کرنے والو, اے لوگوں کو دعوت دینے والو, لوگوں کو شربت پلاؤ, زہر نہ پلاؤ. تبلیغ کے نام پہ کفر اور شرک نہ پھیلاؤ, خرافات نہ پھیلاؤ, بدعات نہ پھیلاؤ, من گھڑت قصے نہ پھیلاؤ. رسول اللہ پہ جھوٹ نہ بولو, اللہ پہ جھوٹ نہ بولو. اور اگر اس منبر پہ کھڑے ہو کر قال اللہ و قال رسول کی آواز لگائی جائے تو پھر تمہارا مقام, تم انبیاء کے وارثوں میں ہو, تم رسول اللہ کے وارثوں میں ہو. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میں علم دے کر جا رہا ہوں, مال نہیں نبی چھوڑتے, نبی تو علم کا ورثہ چھوڑتے ہیں. یہ علماء نبی کے وارث ہیں. اور اگر اس منبر پہ کھڑے ہو کے مجمع بڑھانے کے لیے, بلے بلے کروانے کے لیے, واہ واہ اور شہباز کروانے کے لیے, لوگوں کو قابو کرنے کے لیے من گھڑت جھوٹے قصے سناؤ گے, اللہ اور رسول پہ جھوٹ بولو گے, الزام لگاؤ گے, تو یاد کرنا اس منبر پہ کھڑے ہو کر جھوٹ بولنے والے کی سزا قیامت کے دن اس کو جہنم کی آگ کی لگام پہنائی جائے گی. اللہ سے دعا ہے اللہ ہماری خطاؤں کو